السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بے حس بنا کھڑا تھا، رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑا تھا۔ ارحام خانزادہ صبح ہوتے ہی ڈیرے پر چلا آیا تھا۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ خود سے لڑتے تھک ہار کر اب وہ حویلی واپس آیا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ سیاہ ہی شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے بھاری بے چین قدموں کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں اس کی زندگی موجود تھی۔ حویلی میں سب کو وہ صبح غصے میں منا کر آیا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، مگر آج سارا دن اس کی جان سولی پر لٹکی رہی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا اور وہ کل رات سے بھوکی پیاسی کمرے میں بند تھی۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ درخشا کو فون پر اس نے ہدایت دی تھی کہ رات کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا جائے۔ ارحام خان تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے بے چینی سے ایک کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولا ہی تھا کہ حور کی چیختی آواز سنائی دی تھی۔ لے جاؤ، یہ کھانا مجھے نہیں کھانا۔ میری سزا یہ ہے کہ میں اس کمرے میں بند رہوں گی تو جاؤ کہہ دو اپنے ظالم لالا سے مجھے بھوکا رکھ کر سزا دے تاکہ میری جان چلی جائے اور میری اس کمرے سے جان چھوٹ جائے۔ ارحام حور کی چنگھاڑتی آواز پر لب بھینچ گیا تھا۔ یہ انداز کہاں دیکھے تھے اس کے؟ وہ اپنے جبڑے بھینچتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے کندھے پر گرم گرم چائے کا کپ آ کر بڑی زور سے لگا تھا۔ کپ اس کے کندھے پر لگتا زمین پر گرتا ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا، مگر گرم گرم چائے کا کچھ حصہ اس کی گردن کو چلا چکا تھا۔ اور بیڈ پر بیٹھی گہرے سانس لیتے ارحام کو دیکھتے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ لالا بھابھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا چلا رہا ہے، ہم نے بہت بولا کھانا کھا لو پر بھابھی نے نہیں کھایا۔ یہ چائے کا کپ انہوں نے دروازے پر مارا تھا، مگر یہ آپ کو لگ گیا۔ ارحام کو حور کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے دیکھ کر درخشا نے جلدی سے وضاحت دی۔ ارحام کے غصے سے واقف تھی اور حور وہ شدید سے محبت کرتی تھی۔ حور کے گالوں پر ارحام کی انگلیوں کے نشان بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے ارحام کو جلدی سے گھبراتے ہوئے وضاحت دی۔ تم جاؤ یہاں سے، اب تب تک کھانا اس کمرے میں نہیں آئے گا جب تک یہ خود نہیں مانگے گی۔ ارحام حور کو سرد نگاہوں سے گھورتا درخشا سے بولا۔ درخشا استباط میں سر ہلاتی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں کبھی کھانا نہیں مانگوں گی ارحام، مر جاؤں گی مگر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حور بیڈ سے اٹھتے ارحام کے مقابل آئی تھی۔ وہ گلابی کلر کے فراک میں ملبوس تھی جس پر بڑی سی بلیک شال اس نے کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ بال الجھے سے کمر اور شانوں پر بکھرے تھے، رنگت شدید گلابی ہو رہی تھی، آنکھیں متورم اور سرخ تھی، دونوں آرس پر انگلیوں کے نشان سب تھے۔ آنکھیں جتنی سوجی ہوئی تھی اتنی ہی گلابی تھی۔ یقیناً وہ کل رات سے اب تک روتی رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں کے آنسو خشک تھے۔ ارحام کی بے چین نظریں اس کا دیوانگی سے طواف کر رہی تھی۔ اسے مکمل ڈریس اور شال کے ساتھ دیکھ کر اس کے جلتے تڑپتے دل کو تھوڑی سی راحت ملی تھی۔ جب بھوک لگے گی مانگوں گی بھی اور کھاؤ گی بھی، بھوک چیز ہی ایسی ہے۔ ارحام اس کے متورم آنکھوں کو بغور دیکھتے بولا تھا۔ نہیں کھاؤں گی، تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک میرے پاپا مجھے لینے نہیں آ جاتے۔ میں جانتی ہوں ارحام، میرے پاپا ضرور آئیں گے۔ اس کے دور جانے کی بات پر ارحام کا چہرہ سرخ سرد ہوا تھا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ غصہ اشتعال نے ایک بار پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ سلطان شاہ کو میں اس حویلی میں گھسنے نہیں دوں گا۔ پہلے تم اس لیے چلی گئی تھی کیونکہ میں یہاں نہیں تھا، اب وہ پوری پولیس فورس کو بھی لے آئے تب بھی وہ تمہیں لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ ارحام خانزادہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ گولیاں مارنا بھی جانتا ہے اور گولیاں کھانا بھی۔ اگر تم نے غلطی سے بھی اس کمرے سے باہر قدم نکالا تو خون کی ندیاں ہر طرف بہیں گی، جس کے ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ارحام نے سرد آواز میں بولتے اسے پیچھے کو دھکیلا تھا۔ حور لڑکھڑاتی ہوئی ارحام کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے پاپا کو ایک آنچ بھی آئی میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ دنیا میں میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے پاپا ہیں۔ میری سب سے بڑی غلطی اس رات مردان کی سڑک پر آپ کی مدد لینا تھی۔ اے کاش میں اس رات کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔
جس انسان سے میں اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی اس کی ہوس کا نشانہ بن جاتی مگر آپ کی گاڑی سے نہ ٹکراتی۔ حور ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت غم سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ حور، ارحام نے غیظ و غضب سے دھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا۔ حور اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رات کے تھپڑوں کی شدت وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ مقابل کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ ساری رات اس کے گال درد اور جلن سے جھنجھناتے رہے تھے۔ ارحام اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کرتے اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ ارحام گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ حور کی ہوس کا نشانہ بننے والی بات پر ارحام کا تنفس بری طرح پھول گیا تھا۔ وہ مشکل ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کی دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ قہربار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ حور اب لرزتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اسے اپنے زبان سے نکلے لفظوں کا احساس شد و مت سے ہوا تھا۔ اسی عزت کو بچاتے ہوئے وہ اس ظالم انسان کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اسی عزت کو بچاتے وہ در بدر ہوئی۔ کیسے وہ یہ الفاظ منہ سے نکال سکتی تھی؟ کمرے میں اب حور کے دل کی دھک دھک اور ارحام کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ حور دونوں گال پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ارحام اسے سرخ نظروں سے سرد نظروں سے تیش و اشتعال سے گھور رہا تھا۔ اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ یکدم ارحام کے موبائل فون کی چنگھاڑتی آواز گونجی تھی۔ حور کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ارحام نے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ سرخ نظریں اس کی ابھی بھی حور پر جمی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے پریزے کو؟ ارحام فون پر گرفت مضبوط کرتے چلایا۔ حور نے گھبراتے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر زلزلوں کے آثار تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ ارحام فون پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے ارحام پریزے کو؟ حور نے ڈبڈبائے لہجے میں پوچھا۔ پریزے سے وہ خود بہت محبت کرتی تھی۔ خود کو اس کا گنہگار بھی سمجھتی تھی۔ احساس مجرم میں وہ پریزے سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ ارحام کے مضبوط ہینڈل پر ہاتھ رکے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھے بنا رخ پلٹے بولا۔ اور یہ ہونا تھا۔ میری قسم کی وجہ سے آج میری پریزے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ قسم کھائی تھی پریزے کی کہ تمہارے سر کے ایک بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑی تم نے اپنے جسم کی نمائش کی۔ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا مگر میں ایسا نہ کر سکا اور نہ کبھی کر سکوں گا۔ مگر تمہاری وجہ سے آج میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا۔ ارحام نم آواز میں کہتا دروازہ کھولتا چلا گیا تھا۔ اور گہرے سانس لیتے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اور آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا۔ ارحام کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت غم سے رو دی۔ خود پر قابو پاتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اپنے شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کارپوش میں آئی۔ ارحام کی گاڑی اسے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ گل خان؟ حور نے آگے بڑھتے ہی کانپتی آواز میں گل خان کو پکارا۔ چہرہ اس نے مکمل چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ گل خان نے حیرت سے حور کو دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، گل خان نے نظریں جھکائے کہا۔ پریزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ارحام تو جلدی میں نکل گیا، اب گھر میں کوئی مرد نہیں۔ امینہ خانم کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے۔ جلدی جاؤ، داجی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جلدی اندر جاؤ، داجی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ حور نے جلدی جلدی ایک ہی سانس میں روانی میں کہا تھا۔ گل خان یہ سنتا تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ حور تیز تیز قدم اٹھاتی برستی بارش میں حویلی کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ ارحام تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ طوفانی بارش نے شدت اختیار کی تھی۔ ارحام خانزادہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ پریزے کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے کرب سے چلا اٹھا تھا۔ زندگی میں دو ہی رشتوں سے وہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا اور دونوں ہی رشتے اس سے دور ہو رہے تھے۔ ارحام خانزادہ کو اپنے بدن سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں بہت بار اسے امتحانوں سے گزرنا پڑا تھا مگر اس کا دل یوں خوف سے کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ مگر آج اس کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر کانپ رہی تھی۔
آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کرتے عارض پر بہنا شروع کر دیا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا وہ زندگی میں کبھی رویا ہو۔ جب اس نے اپنے مورے اور اپنے جان سے پیارے بابا کو کھویا تھا وہ تب بھی نہیں رویا تھا۔ کہیں سے روتا دیکھ کر فرشتے اور زیادہ نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں سے گرم سیال جاری تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی نم زدہ آنکھیں بازو سے رگڑتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی۔ اسے جلد از جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی نے ضبط کی وجہ سے شدت اختیار کر لی تھی۔ شدید طوفانی بارش میں اس کی گاڑی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی کہ یکدم ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا اس کا موبائل فون چنگھاڑا تھا۔ ارحام نے گل خان کا نمبر دیکھتے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر نے اس کے حواس کچھ پل کے لیے چھین لیے تھے۔ وہ فون ڈیش بورڈ پر مارتا پوری قوت سے چلا اٹھا تھا۔ گاڑی کو ٹرن کرتے اس نے حویلی کی طرف موڑا تھا۔ اب وہ خطرناک سپیڈ سے گاڑی حویلی کی طرف دوڑا رہا تھا۔ مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں اجاگر تھیں، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور طیش و اشتعال تھا جو آج سب کچھ مسخ کر کے رکھ دینا چاہتا تھا، سب کچھ جلا کر رکھ دینا چاہتا تھا جس میں وہ نازک وجود جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی کے ٹائر گل خان کے قدموں کے پاس آ کر چرچرائے۔ وہ بری طرح اجلا تھا۔ ارحام خان زادہ کو گاڑی سے طیش و اشتعال سے نکلتے دیکھ کر گل خان کا رنگ فک ہوا تھا۔ ارحام نے آگے بڑھتے اس کے گریبان سے جکڑتے اسے اپنی گاڑی کے بونٹ پر پوری قوت سے پٹکا تھا۔ اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ بنائے اس نے گل خان کا چہرہ پل میں مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پوری قوت سے گل خان کے جبڑے پر مکے مار رہا تھا۔ خان صاحب ہم کو معاف کر دو، گل خان نے چلاتے ہوئے التجا کی۔ ارحام خان زادہ نے اس کے چلانے پر اپنی پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ گل خان کی آنکھیں خوف سے مزید کھل گئی تھی۔ ارحام خان کا طیش و عالم سے سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا یہ جنونی انسان اسے جان سے مارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ تمہیں میں نے کیا بولا تھا کہ تم ایک منٹ کے لیے یہاں سے ہلو گے نہیں؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے گیٹ عبور کر گئی؟ ارحام پسٹل کے ٹریگر انگلی کا دباؤ بڑھاتے چلایا۔ خان صاحب بی بی جی نے کہا تھا کہ داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم کو سب اندر بلا رہا ہے۔ ہم اندر گیا تو بی بی جی کھلے گیٹ سے پیچھے سے نکل گئی۔ ہم کو معاف کر دو خان صاحب، ہم وعدہ کرتا ہے آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گل خان ہاتھ چھوڑے گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ ارحام کی آنکھوں کی جنونیت سے وہ کافی ڈر گیا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا ارحام خان زادہ کی گولی اس کا بھیجا اڑا دیتی۔ تم آئندہ اس قابل ہی نہیں رہو گے اس گیٹ پر کھڑے ہو سکو۔ ارحام طیش و عالم میں چلاتے ہوئے پسٹل کی نوک اس کے جبڑے پر پوری قوت سے دے ماری تھی۔ گل خان کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا، وہ درد سے چلا اٹھا تھا۔ ارحام نے اب کی بار اس کے گلے پر اپنی پسٹل رکھی تھی۔ خان صاحب رحم کریں، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے۔ گل خان نے ایک بار پھر سے رحم کی بھیک مانگی۔ ارحام کے ماتھے کی رگوں نے مزید تناؤ کی کیفیت اختیار کی تھی۔ اس نے پورے قوت سے گل خان کے گال پر پسٹل کی نوک مارتے اسے گریبان سے جکڑتے سڑک پر دھکا دیا تھا۔ وہ سڑک پر اونھے منہ جا گرا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے تمہاری شکل یہاں نظر نہ آئے، ورنہ میں تمہارے وجود میں گولیاں اتار دوں گا۔ ارحام پھولتی رگوں کے ساتھ حلق کے بل چیخا۔ گل خان زمین سے جلدی اٹھتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا وہ اپنی گولیوں سے بھون ڈالتا۔ اور جان سے مار ڈالوں گا آج تمہیں۔ ارحام گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارتے حلق کے بل چیخا تھا۔ ارحام اپنی پسٹل اپنی شرٹ کے پاکٹ میں ڈالتے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی اسلام آباد جانے والی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ہول برستی بارش میں حویلی سے نکل آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے، نہ اسے ان اونچے نیچے راستوں کی خبر تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے ان پہاڑوں کے شہر میں نہیں رہنا تھا جہاں سب اس کے لیے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور پتھر دل ثابت ہوئے تھے۔ آج میں نے تمہاری وجہ سے اپنی بیٹی بھی کھو دی۔ کانوں میں ستمگر کے لفظ گونج رہے تھے۔ وہ اسے ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے اب آزاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اب اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرا کر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ کبھی
بھی اپنی وجہ سے اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ نہ آتی تو سلطان شاہ نے اسے مارنے پر پل نہیں لگانا تھا۔ وہ اس لیے بھی اس کے ساتھ چلی آئی تھی، اسے لگا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، نہیں بھولا اسے، نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت تھی، تم جیسی نہیں۔ وہ ہمیشہ یہاں رہے گی اس جگہ پر۔ یہ لفظ اب ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والے تھے۔ اس نے اس کی پناہوں میں اس کے منہ سے بہت بار گل کا نام سنا تھا۔ وہ غربت کے لمحات میں بھی اکثر اسے اس کے اوقات بتانے کے لیے گل کا نام لیتا تھا، مگر گل کے منہ سے یہ لفظ بہت چبھے تھے جو اس کا دل گھائل کر گئے تھے۔ جب وہ اس کا ہی تھا پھر وہ اس کی کیوں بن کر رہے؟ اسے اس کی جنونیت نہیں بننا تھا، محبت بننا تھا۔ جب وہ اس کے دل میں نہیں تھی، وہ اس کی جنونیت بن کر کرتی بھی کیا؟ حق ملکیت کے نام پر وہ روز اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ یہ اب اسے گوارا نہ تھا۔ نفرت سے بھرپور سرگوشیاں سنتے وہ ہر روز اس کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ پریزے بھاگتے ہوئے اس کے کپکپاتے لبوں سے پریزے کا نام نکلا۔ پریزے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اسے حویلی میں پریزے کے قاتل بن کر نہیں رہنا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ نہ ہونا تھا۔ میری قسم کی وجہ سے آج میری پریزے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ قسم کھائی تھی پریزے کہ تمہارے سر کے ایک بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑی، تم نے اپنے جسم کی نمائش کی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، مگر میں ایسا نہ کر سکا اور نہ کبھی کر سکوں گا۔ مگر تمہاری وجہ سے آج میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا۔ وہ ارحام کے لفظ یاد کرتے شدت غم سے رو دی تھی۔ اور اگر پریزے کو کچھ ہو گیا تو کیا رہ جائے گا پھر؟ وہ تو اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرے گا، اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ جانتی تھی ارحام اسے کبھی سلطان شاہ کے پاس واپس نہیں جانے دے گا، اور اس کا باپ اسے لینے ضرور آئے گا۔ وہ شفاق انسان کہیں اس کے باپ کو ہی نہ مار دے، اسی لیے اسے جلد از جلد اپنے پاپا کے پاس پہنچنا تھا۔ ہور اونچے نیچے راستوں پر بھاگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں ارحام خانزادہ کا خوف براجمان تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ پریزے کو کچھ نہ ہو جائے، وہ اس کے لیے زندگی کے لیے بے حد خوف زدہ تھی، اور ارحام کی سزاؤں کے خوف سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہو رہا تھا۔ ہور یکدم بھاگتے بھاگتے رکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس کا تنفس بری طرح پھول رہا تھا، پورا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں تھکن سے چور ہو گئی تھی، کل رات کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ بھوک کی شدت اور ساری رات رونے کی وجہ سے اس کا بدن نکاہت کا شکار تھا۔ ہور نے سامنے نظریں دوڑائیں، جہاں سڑک پر کبھی کبھار کوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ جاتی تھی۔ برستی بارش اور سڑکوں پر گھپ اندھیرا تھا۔ میں ایسے تو اسلام آباد نہیں پہنچ سکوں گی، مجھے کسی ایسی گاڑی سے لفٹ لینی پڑے گی جس میں کوئی فیملی موجود ہو۔ یقیناً وہ مجھے ضرور اسلام آباد تک پہنچا دیں گے۔ سلطان شاہ کا نام سنتے کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ ہور نے زیر لب بولتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس سے اپنے چہرے کا اچھی طرح نکاف کیا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ گلابی فراق جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، چادر جسم پر موجود ہونے سے بچت ہو گئی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا نکاف کر رہی تھی۔ یہ چہرہ اس کی عزت کا دشمن تھا۔ وہ اچھی طرح اپنے حسن سے واقف تھی۔ جب اس چہرے پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، کون اسے ہوس زدہ نظروں سے دیکھے گا؟ ہور کو اپنے خوبصورت نقوش سے یکدم نفرت ہوئی تھی۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا شوہر بے پناہ نفرت کرنے کے باوجود اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوسروں کی نظر میں آ جاتی تھی۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھیں یکدم چندیا دی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا۔ گہرے سانس لیتے اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ پورے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ خوف کی لہر سے اس کے اعصاب مجمد ہوئے تھے۔ وہ ان دو مکروہ چہروں کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتے اس کے چہرے کا نقاب اب اتر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ دونوں اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے شیطانی انداز میں مسکرائے تھے۔ ہور کے قدموں میں تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے قدموں کو کسی فولادی چیز نے جکڑ لیا ہو۔ ان دو غلیظ چہروں کو دیکھ کر اس کے وجود کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ 6 مہینے پہلے کی وہ قیامت رات یاد آئی تھی جب ان دونوں کی ہوس کا شکار ہوتے وہ بچی تھی، مگر سامنے بیٹھے دو شیطان صفت انسانوں کا غلیظ لمس وہ آج بھی اپنی کلاہیوں پر محسوس کرتی تھی۔
ہور نے کانپتے ہوئے پیچھے کو قدم بڑھائے۔ ان دونوں کے چہرے پر رقصاں شیطانی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ ان دونوں نے بھی ریس پر پاؤں رکھتے گاڑی ذرا سی ہور کی طرف بڑھائی تھی۔ ہور خوفزدہ ہوتے بری طرح اچھلی تھی۔ ان دونوں کے مکرو کہکے گاڑی میں گونجے تھے۔ ہور نے پیچھے کو مزید قدم بڑھاتے یکدم مڑتے ہوئے پوری قوت سے سامنے سڑک کی طرف بھاگنا شروع کر دی۔ آگے راستہ دو سڑکوں کی طرف جاتا تھا۔ ایک سڑک کافی تنگ تھی اور اس کے دوسری طرف گہری کھائی تھی جہاں سے گاڑی کا گزرنا بہت مشکل تھا۔ وہ لوگ اس سڑک پر گاڑی سے اب اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تنگ سڑک اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہور کی ہوشیاری پر غصے سے بے چتاف کھا کر رہ گئے تھے۔ گاڑی سے نکلنے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج ہر حال میں انہیں ہور چاہیے ہی تھی۔ ناظرین بائی نے انہیں ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ ہور کو جلد از جلد ان کے پاس نہ لا سکے تو انہیں جان سے مار ڈالے گی۔ سلطان شاہ اور ارحام خان زادہ کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ ہور کو وہ لوگ گندی نظروں سے بھی دیکھ سکے کو جا کے اغوا کرنا، مگر انہوں نے پوری نظر ہور پر رکھی ہوئی تھی۔ 6 ماہ انہوں نے ہور کی تلاش میں چپا چپا چھان مارا تھا۔ اس دوران نازنین بائی کو ہور کے بارے میں کچھ پتا چل سکا تھا۔ شاہ زیب اور محجبین بیگم سے بھی کوئی معلومات نہیں مل سکی تھی، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا ہور سلطان شاہ سوات کی کسی حویلی میں کسی خانزادہ کی بیوی بن کر رہ رہی ہے۔ مگر ہور سلطان شاہ کے پاس واپس آنے پر شاہ زیب خان نے ہور کی تمام معلومات نازنین بائی تک پہنچا دی تھی۔ اس دن سے نازنین بائی کے آدمیوں نے ہور پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ارحام خان زادہ کی حویلی کے ارد گرد ہی تھے۔ آج پہلے ارحام کو حویلی سے نکلتے دیکھا، پھر ہور کو حویلی سے نکلتے دیکھا تو ان کے مکرو چہرے کی باتیں ہی کھل گئی تھی۔ ہور کو ارحام خان زادہ کے ہوتے ہوئے اور حویلی کے اندر اغوا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ کسی ایسے معجزے کے منتظر تھے جو آج ہور نے حویلی سے اکیلے نکلتے پورا کر دیا تھا۔ اسی وقت وہ ہور کے پیچھے تھے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلتے ہور کے پیچھے پوری قوت سے بھاگے تھے۔ وہ لوگ ہور کو غلیظ گالیاں دیتے برستی بارش میں ان کے پیچھے اس تنگ سڑک پر بھاگ رہے تھے۔ ہور تیزی سے اس تنگ سڑک پر برستی بارش میں بھاگ رہی تھی۔ وہ خوف کے سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی رفتار سنتے اس نے سانس روک کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے ہی تھے۔ ہور نے پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اس میں کوئی انجانی طاقت آ گئی تھی، جس طرح آج سے 6 ماہ پہلے آئی تھی۔ آج بھی کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنی جان تو دے سکتی تھی، مگر ان لوگوں کی ہوس کا نشانہ خود کو نہیں بننے دے سکتی تھی۔ اے رک سالی کتی! وہ لوگ ہور کو انتہائی گندی غلیظ گالیوں سے نواز رہے تھے۔ اس لڑکی نے 6 ماہ سے ان کی جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی، آج وہ اس کے ساتھ حیوانوں سے بڑھ کر سلوک کرنا چاہتے تھے۔ نازنین بائی کا حکم تھا ہور کے بدن کو تار تار کرتے اس کے پاس لایا جائے۔ وہ پوری قوت سے بنا رکے سانس لیے بھاگ رہی تھی۔ ہور نے سڑک کا موڑ مڑتے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، جس کی چڑھائی چڑھنا مشکل تھا، مگر وہ ان اونچے نیچے راستوں پر چڑھ رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنی عزت بچانا تھی۔ وہ اونچائی پر چڑھتے اب قدرے تھوڑی سیدھی جگہ پر آ گئی تھی۔ یہ پہاڑی کی اونچائی تھی، یہاں سے ایک طرف سڑک بھی جاتی تھی جو پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ جگہ کافی بڑی ایک میدان کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑ کے اطراف میں نیچے کی طرف ایک گہری کھائیاں اور بہتے دریا تھے اور ایک طرف اونچی نیچی سڑک تھی۔ ہور نے گہرے سانس لیتے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں اور حواس پر قابو پایا تھا۔ وہ لوگ اب اس کے پیچھے نہیں تھے۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا وہ اوپر چڑھائی پر چڑھتے پہاڑ کے ڈھلوان پر آ گئی ہے۔ ہور نے برستی بارش اور اندھیری رات میں پہاڑوں میں گرے اس سرسبز پہاڑ کو دیکھا، جس کی اونچائی آس پاس دور دکھائی دیتے پہاڑوں سے چھوٹی تھی، اس لیے وہ تھوڑا آسانی سے اس پر چڑھ آئی تھی۔ جہاں کوئی زی رو نہیں تھا، نہ ہی دوسری طرف جاتی سڑک پر کوئی گاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ واپس حویلی بھی نہیں جا سکتی تھی، اسے حویلی کے راستوں کی بھی خبر نہیں تھی۔ ہور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سڑک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جہاں سے راستہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا تھا، مگر اسے اب رکنا نہیں تھا، ان لوگوں سے بہت دور جانا تھا۔
وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، اس کا پیر کسی بڑے سے پتھر سے ٹکرایا، وہ اونھے منہ اس پتھر پر جا گری، اس کا سر اسی پتھر سے ٹکرایا تو وہ خون کی دھار اس کے ماتھے سے ہی بہی تھی۔ حور نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اپنی انگلیوں پر خون دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ چادر اس کے کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہوئی تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے چادر زمین سے اٹھاتے اپنے کندھے پر ڈالی۔ پتھر پر بیٹھے ہوئے اس نے گہرے سانس لیے تھے۔ وہ زبردستی بارش میں آسمان کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی اس رات مردان کی سڑک پر آپ سے مدد لینا تھی۔ اے کاش میں اس رات کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ جس انسان سے میں اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی، اس ہوس کا نشانہ بن جاتی، مگر آپ کی گاڑی سے نہ ٹکراتی۔ اپنے لفظ یاد کرتے وہ شدت سے رو دی تھی۔ ہر انسان اپنے لفظوں کا بوجھ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں اٹھاتا ضرور ہے۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے بری طرح رو رہی تھی۔ شاید خدا نے اسی لمحے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اب وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے رو رہی تھی، اے میرے خدا، مجھے معاف کر دے، تو عظیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، اپنے انسانوں کی غلطی معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں اپنے لفظوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اگر میں ان سے کسی نے بھی مجھے چھوا، میں خودکشی جیسے حرام گناہ کرنے سے کی مرتکب ہو جاؤں گی۔ اے میرے اللہ، مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ وہ آسمان کی طرف چیخیں مار کر رو دی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس پتھر پر بیٹھی روتی رہی۔ مجھے حویلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، وہ جیسا بھی تھا، مگر میری عزت تو وہاں محفوظ تھی۔ حور نے کپکپاتے لبوں سے زیر لب بولتے اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ سردی کی وجہ سے اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو حور کی سانسیں رک گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ حور جلدی سے پتھر سے اٹھتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے ایک پیر سے اس کا جوتا نکل گیا تھا۔ وہ اپنی چادر شولڈر سے ایک ہاتھ سے جکڑے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ شال صرف ایک کندھے پر لٹکی تھی، بال بھیگے ہوئے گردن اور اس کی بھیگی فراک کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، اس کی کلائی کسی کی گرفت میں آئی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان میں سے ایک آدمی نے اس کی کلائی دبوچی ہوئی تھی، دوسرا پاس ہی کھڑا گہرے سانس لیتا اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، حور خوفزدہ ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ لو، چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے پوری قوت سے حور کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارتے اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ حور کمر کے بل خاردار پتھروں میں بھری زمین پر گری۔ اس کی کمر اور سر میں شدید چوٹ آئی تھی، سر کے پیچھے زخم بھی آیا تھا، پتھروں میں اس کی کمر چھل چکی تھی۔ حور ڈر سے کراہتے اپنی ہمت مجتمع کرتے جلدی سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے پیچھے کو کھسکنے لگی تھی۔ حور کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھ کر دونوں کی مکروہ ہنسی گونج رہی تھی۔ حور گہرے سانس لیتے روتے ہوئے پتھروں سے بھری زمین پر پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ اب ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گی بیبی گرل؟ ایک آدمی کمینگی سے کہکا لگا کر بولا۔ حور خوفزدہ ہوتے ہی مزید پیچھے کو ہوئی تھی۔ بہت دوڑایا ہے ہمیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئے، آخرکار تم ہمارے ہاتھ لگ گئی، اب تم سے 6 مہینے کا حساب لیں گے۔ وہ حور کی طرف بڑھتے ہوئے صفاقی سے بولا، مجھے چھونا مت، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ حور پیچھے کو ہوتی چیخی تھی، ہم جاننا چاہتے ہیں تم کون ہو۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ اس خوفناک انسان کو شرٹ لیس دیکھ کر حور کی خوف سے رنگت زرد ہوئی تھی۔ میں سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، وہ تم لوگوں کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ حور نے کپکپاتے لبوں سے چیخ کر کہا تھا، اوہ بیبی گرل، قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر، تم پھر نازنین بائی کو نہیں جانتی وہ کون ہے؟ سلطان شاہ جیسے بڑے بڑے آدمی اس کے قدموں کی زینت بنے رہتے ہیں، کیونکہ تمہارے جیسے بہت سے نایاب ہیروں کی مالک ہے نازنین بائی۔ اب تو نازنین بائی کے سلطان شاہ جیسے لوگ تلوے بھی چاٹیں گے، کیونکہ تم جیسا قیمتی ہیرا جو نازنین بائی کی ملکیت بننے لگا ہے۔ وہ دونوں شیطانی کہکا پہاڑوں سے ٹکرایا تو حور نے روتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی غلیظ باتوں سے وہ تاب نہیں لا سکتی تھی، مگر نازنین بائی کا حکم ہے تم جیسے ہیرے کی پرکھ پہلے ہم کریں، کیونکہ نازنین بائی اب مزید صبر نہیں کر سکتی۔ سلطان شاہ کو خبر بھی دینی ہے کہ اس کی بیٹی کوٹھے کی زینت بن چکی ہے۔
اسے زہریلے انداز میں بولتے ہوئے حور کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ حور نے زمین سے پتھر پکڑتے اس کے سر پر مارنا چاہا تو دوسرا آدمی اس کے سر کی طرف بڑھتا اس کے دونوں ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ بیبی گرل، اس دن تم مجھے پتھر مار کر بھاگ گئی تھی، مگر آج نہیں۔ آج پہلے تم ان پتھروں پر ہماری ہوس کا نشانہ بنو گی، اور پھر گاڑی میں بنو گی، پھر کوٹھے پر، پھر سلطان شاہ جیسے مردوں کی ہوس کا نشانہ بنو گی۔ تمہارے گاہک بھی زیادہ ہوں گے، کروڑوں میں بکو گی ہر رات۔ ہر کوئی اس انمول ہیرے کو اپنی بستر کی زینت بنانا چاہے گا۔ آخر کار سلطان شاہ دشمن بھی تو تم سے اپنی پیاس مٹا کر سلطان شاہ سے بدلہ لیں گے۔ جب انہیں پتا چلے گا تم نازنین بائی کے کوٹھے کی زینت ہو، نازنین بائی مزید طاقتور ہوگی، کیونکہ سلطان شاہ جیسے بڑے اسامیوں کی نازنین بائی کو فل سپورٹ حاصل ہوگی۔ حور اس کی خباثت سے بھری باتیں سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ میری قریب مت آنا، تم ارحام خانزادہ کو نہیں جانتے۔ مما، مجھے چھوا بھی وہ تم لوگوں کو ایسی موت دے گا کہ موت کو بھی تم پر رحم آ جائے گا۔ بہت دردناک موت دے گا۔ وہ تم اور تمہارے جیسے غلیظ مردہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور پوری قوت سے چیخی تھی، سلطان شاہ سے وہ لوگ ڈر نہیں رہے تھے، اسے پورا یقین تھا وہ ارحام خانزادہ سے ضرور ڈریں گے۔ اگر ان دونوں نے ایک جھلک بھی اس کے شوہر کی دیکھی ہوئی ہوتی تو ضرور ڈریں گے۔ اب تم نے ہمیں ٹھیک بندے سے ڈرایا ہے، اس سے تو ہم واقعی میں ڈرتے ہیں۔ دیکھا ہے تمہارے شوہر کو، پتہ چلا سلطان شاہ کی پارٹی سے وہ تمہیں کیسے لایا ہے۔ ساری معلومات لی ہے اس خانزادہ کے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے تو آج اس کی بیٹی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا، ہماری ہی ایک بندی نے، جن کے گھر ملازمہ بن کر رہ رہی تھی۔ تمہارا شوہر اب نہیں آنے والا، وہ اپنی بیٹی کی میت پر آنسو بہا رہا ہوگا۔ وہ آدمی خباثت سے بولا تو حور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی وجہ سے پریزے کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس کی چیخیں اب آسمان کو چھونے لگی تھی۔ اس کی بدقسمتی کا سایہ اس معصوم بچی پر بھی پڑ گیا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ 5 سال کی چھوٹی سی بچی ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخی، ہمارے لیے چھوٹا بڑا کوئی معنی نہیں رکھتا، اسے تو صرف سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے، ورنہ اتنی چھوٹی بچیوں سے ہم اپنا کاروبار کرواتے ہیں۔ ان کی شیطانی صرف باتیں سنتے حور کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھی۔ وہ سچ میں انسان نہیں درندے تھے۔ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم نے حویلی چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، اب تم اس کا خمیازہ بھگتو گی، ہر پل ہر لمحہ۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا حور پر جھکا ہی تھا کہ دلخراش چیخوں سے پہاڑ تھرتھرا اٹھے تھے۔ حور کی سانسیں تھمی تھی، اس پر جھکا آدمی اس کے سر پر رکھتا چیخیں مارتے ہوئے اس کے پاس گرا تھا۔ حور کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ سٹل ہوئی تھی۔ سامنے ہی ارحام خانزادہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر تھا، جس نے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ جس آدمی نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وہ اس کے ساتھ اپنی ساتھی کی حالت دیکھتے وہ ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی موت کا رقص دیکھتے حور کے ہاتھ جلدی سے چھوڑ دیے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا، جس کا سر پھٹ چکا تھا، وہ خون سے لت پت پڑا تھا۔ ارحام خانزادہ نے جو پتھر اٹھایا ہوا تھا وہ کافی بڑا تھا، جس کے سامنے کھڑا پہاڑی خان ہی اٹھا سکتا تھا۔ حور ارحام کو دیکھتے پیچھے کو کھسکتے اپنی شال دونوں کندھے پر ڈالتے پتھر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتے اپنے سامنے پڑے آدمی کو دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے بہتا خون زمین پر پڑے پتھروں کو تیزی سے بھگو رہا تھا۔ پتھریلی زمین سرخ ہو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی طرف اس کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، وہ ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ اسے وہ دوسرا سانس نہ آتا۔ نازنین بائی کے دوسرے آدمی کی ارحام خانزادہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں موت کی سرخی تھی۔ ارحام خان ابھی بھی پتھر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا، وہ گہرے سانس لیتا اپنے سامنے بڑے درد سے چلاتے زخمی انسان کو دیکھ رہا تھا، جو حور پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی حور، اس کی بیوی، اس کی عزت پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے وہی پتھر جھکتے ہوئے اپنے سامنے پڑے چیختے ہوئے آدمی کے منہ پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا، کچھ چیٹیں حور کے منہ پر پڑی تھی، وہ بری طرح چیختا ہوا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس آدمی کا پورا منہ مسخ ہو چکا تھا، اس کی چیخیں بند ہو چکی تھی، مگر اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ اس کی ناک، آنکھیں مسخ ہو چکی تھی۔
ارحام نے اس کی طرف جھکتے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے سینے پر رکھتے اس کے بازو کو جکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تم نے میری حور کو چھوا؟ ارحام پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اس سے زیادہ حور چیخی تھی۔ اس آدمی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پتھر مارنے سے اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کڑک کی آواز آئی تھی۔ ارحام اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ ارحام نے اس کا دوسرا بازو جکڑے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا۔ کڑک کی زوردار آواز پھر سے گونجی تھی اور اب منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں روک چکی تھی۔ ارحام کی جنونیت اس کی جان نکال رہی تھی۔ دوسرا آدمی اپنے ساتھی کی حالت دیکھتے تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اپنے شوز سے چاقو نکالا تھا اور خوف سے اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ رہی تھی اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ آدمی تو بے حس و حرکت لاش کی طرح پڑا تھا۔ پتہ نہیں اس کی سانسیں چل بھی رہی تھی کہ نہیں۔ حور کی نظریں ارحام کے چہرے پر تھی جہاں موت کے سناٹے چھائے تھے۔ ارحام پنچوں کے بل بیٹھتے اس آدمی پر جھکا تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس نے چاقو کی اس کی شہ رگ پر رکھا تھا۔ میری حور کو چھوا تم نے؟ میری حور کو گندی نظروں سے دیکھا تم نے؟ ارحام حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حور کی افسسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ ارحام نے اسی چاقو سے اس کی شہ رگ کاٹی تھی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ وہ پھر ساکت ہو چکا تھا۔ حور اب اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ ارحام نے پیچھے مڑتے وہی چاقو اسے بھاگتے ہوئے انسان کا نشانہ لیتے اسے مارا تھا۔ وہ چاقو اس کی پچھلی گردن پر پیوست ہوا تھا۔ ارحام بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ حور خوف سے منہ پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحام خان کا یہ روپ اس کے دل میں مزید دہشت بٹھا چکا تھا۔ یہ کیسا روپ تھا اس انسان کا؟ ہر روپ دیکھ چکی تھی مگر یہ روپ تو مقابل کا خوف اس کی رگ رگ میں بٹھا چکا تھا۔ ارحام اب بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ انسان اپنی موت اتنی دردناک نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ زخمی اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے اپنی پسٹل نکالتے اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ وہ چیختا ہوا رکا تھا مگر ارحام کا اتنا خوف اس پر چھایا کہ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی اپنی پوری قوت لگا کر بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے اپنی پسٹل سے دوسرا فائر اس کی دوسری ٹانگ پر کیا۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا چیختا ہوا وہیں پر گر چکا تھا۔ ماما مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف نازنین بائی کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا۔ وہ زمین پر چت لیٹا چیختے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ تم نے اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے میری بیوی کو چھوا، میری حور کو چھوا۔ ارحام نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ نہیں چھوا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے اسے چھوا نہیں۔ ارحام کی جنونی آنکھوں میں دیکھتے وہ خوف سے چیختے ہوئے بولا، تم نے انہیں ہاتھوں سے میری بیوی کو چھوا، ذلیل انسان، تمہارے غلیظ ہاتھوں کو میں آج ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ ارحام خان زادہ دھاڑتے ہوئے اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں پکڑتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے مروڑ دی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، چیخ پڑا تھا۔ پتھر کے ساتھ جڑ کر بیٹھی حور کی کپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ خوف سے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ سامنے ہی مسخ شدہ لاش پڑی تھی۔ وہ دوسرے آدمی کی بھی یہی حالت ہونے والی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ خود اس طرح کے غلیظ انسانوں کی دردناک موت چاہتی تھی مگر اب وہ خود خوف سے کانپ رہی تھی۔ ارحام نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے توڑ دی تھی۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح معافی مانگ رہا تھا۔ جی تو کر رہا ہے تمہیں زندہ چھوڑ دوں تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے جیسے آدمی عبرت حاصل کر سکے اور وہ تمہاری نازنین بائی کو بھی پتہ چلے کہ اس نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میری عزت، میری حور، میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ارحام اپنے سینے پر ہاتھ مارتا غرایا، میری حور کو چھوا، میری حور کو چھوا، میری حور پر گندی نظر ڈالی۔ ارحام پاگلوں کی طرح چیخا، جنون ہے وہ میرا، صرف ارحام خانزادہ کی ملکیت، صرف ارحام کی عورت، ارحام کی حور۔ ارحام اس کی گردن پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے پھپکارا، وہ سلطان شاہ کی بیٹی بعد میں ہے، ارحام خانزادہ کی بیوی پہلے ہے، میری بیوی پر نظر رکھی، اسے تکلیف تھی، اسے چھوا تم لوگوں نے۔ ارحام غضبناکی سے دھاڑا تھا، اس لیے اب تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ ارحام نے اپنی پسٹل سے اس کی دونوں آنکھوں میں باری باری فائر کیا اور تیسرا فائر وہ اس کا منہ کھولتا اس کے جبڑے میں کر چکا تھا۔ وہ ساکت بے جان ہو چکا تھا۔ حور نے اب اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ آنکھوں کے آگے بہت تیزی سے اندھیرا چھایا تھا۔
اس نے اسی لمحے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی سزا بھی لوگوں سے کم نہیں ہوگی۔ وہ شفاق جنونی انسان اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ موت کے خوف سے نہیں کانپ رہی تھی، ارحام خانزادہ کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ ارحام اب گہرے سانس لیتے اٹھا تھا، چین اسے پھر نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے اس آدمی کے منہ پر اپنا بھاری بوٹ مارا تھا۔ ارحام اپنی پسٹل اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اس آدمی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے پہاڑ کے کنارے لے گیا جس کے ایک طرف کھائی تھی۔ ارحام ارحام نے پہاڑ سے اس انسان کی بے جان وجود کو بے دردی سے کھائی میں پھینکا تھا۔ اب وہ ہور کی طرف بڑھا جہاں دوسرا آدمی پڑا تھا۔ ہور مزید پتھر میں سماتے خوف سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ ارحام اس آدمی کو بھی کلائیوں سے جکڑے گھسیٹتا ہوا کھائی کی طرف لے جاتے پھینک چکا تھا۔ بارش ابھی بھی شدید ہو رہی تھی۔ ہور کانپتے ارحام کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہاڑ کے کنارے کھڑا گہرائی میں جانے کیا تلاش رہا تھا۔ شاید اسے ابھی بھی چین نہیں آیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے کپکپاتے ہوئے پتھر کو پکڑے بمشکل اٹھی۔ اپنی شال کو سینے سے جکڑے وہ تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ ارحام اپنی شال سے اپنے ہاتھوں سے نکلتا خون صاف کرتے ہور کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ اور سرد تھی۔ اپنا غصہ، اشتعال، قہر ان لوگوں پر نکال کر بھی اس کے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی بلکہ مزید بھڑک رہی تھی۔ وہ جس طرح ہور کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اس کا لہو شریانوں میں جیسے بھڑک رہا تھا۔ جسم کی رگیں پوری طرح ظاہر تھی، سانس بری منتشر تھی۔ سب کچھ سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس پر کسی کی نظر گوارا نہیں تھی۔ آج اسے ان غلیظ لوگوں نے چھوا تھا۔ جس طرح کی گندی غلیظ باتیں کر رہے تھے وہ تو اس کے دل و دماغ میں آگ لگا چکے تھے۔ ارحام غصے اور اشتعال سے ہور کی طرف بڑھا تھا۔ چلیے جی، مجھے پتا ہے ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، ابھی بھی گیسٹ وغیرہ گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں کہ انشاءاللہ کہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں تک ایپیسوڈ دوں اور بڑی دوں، تقریباً 1 گھنٹے کی۔ اور میری سیکنڈ چینل جو ہے رومانٹک اردو ناولز، اس پر آتش گل کی تھرڈ آئی تھنک ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو آپ لوگ جا کر چیک کر لیں۔ اور اس کے علاوہ انتہائی عشق کو بھی آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر کے دیکھیں، جو رمز عشق کر رہا ہے ان لوگوں کو سب کو ناول بہت پسند آنے والا ہے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔